بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیلہ لغت میں اس کے علماء نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں الوسیلۃ ہی التی یتوسل بہا الی تحصیل المقصود۔ وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے مقصود کو حاصل کیا جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور اس پہ دستک دیتے ہیں، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے ہم مختلف طرح کے وسیلے اختیار کرتے ہیں۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا وسیلہ، اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ مجھ پہ رحم فرما، کرم فرما۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، قرآن کہتا ہے اس سے پکارو، اللہ کو دعا کرو۔ یہ وہ وسیلہ جات ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ کا وسیلہ، اور اس کے علاوہ نیک جگہوں کا وسیلہ۔ مثلا حرم مکہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد میں نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ تو یہ مقامات اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں۔ اسی طرح کچھ ٹائم پیریڈز ہیں وہ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ مثلا لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، وہ ٹائم ڈیوریشن ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا قرب زیادہ ہے، وہ ٹائم اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ایک پوری ڈیوریشن، ایک مہینہ ہے، اس کے اندر ایک نیکی، ایک نفلی نیکی اس کے فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، تو وہ ٹائم اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ ان تمام وسیلوں کے اوپر امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذوات فاضلہ کا وسیلہ، اللہ کے نیک بندوں کی ذات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا، دعا کرتے ہوئے یہ کہنا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، سیدنا حسنین کریمین سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کے صدقے، ان کے سبب، ان کے ذریعے، ان کی برکت سے تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اس وسیلے کے بارے میں خوارج اور اہل السنہ کا اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس کے متعلق جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی ذات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، مثلا ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے، یا اللہ تو حضرت مولا علی کے وسیلے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طفیل سیدنا حسنین کریمین کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے فرمایا میں جھنڈا اس کو خیبر کا دوں گا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور صدیق اکبر کے بارے میں قرآن وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، جن کی شان قرآن میں ہے، قرآن جن کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ان سے بڑے پیار کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے اللہ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم جب دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے سے تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ چونکہ ان سے پیار کرتا ہے، تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کا نام لیں گے، رب کو اپنے ان پیارے بندوں کا نام سن کے ان کے طفیل ہم پہ بھی پیار آ جائے گا، اور جو رحمت ان پر ہوئی وہ رحمت اللہ اس میں سے کچھ ہم پر بھی حصہ فرما دے گا۔ اب جو وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وسیلے کے ذریعے دعا کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے در حقیقت وسیلہ وہ ذات نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت ہوتی ہے جو اس نے اپنے پیارے بندوں پہ فرما دی۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ اس کی وجہ وہ محبوب خدا ہیں، سرور دو عالم ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، کائنات کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روحانی طور پہ اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جہانوں کے روحانی طور پہ حضور بادشاہ ہیں، اور حضور علیہ السلام مالک و مختار ہیں۔ تو یہ اتنا کرم اللہ نے جس ذات پہ فرمایا، جس ہستی پہ فرمایا، ہم اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان پر اللہ کا کرم ہے اور سب سے زیادہ کرم ہے، اور ان پر اللہ کی رحمت ہے اور سب سے زیادہ رحمت ہے، اس وجہ سے وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی دوست غور سے اور محبت سے تعصب کی اینک اتار کے اور فرقہ واریت سے نکل کر سوچے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا در حقیقت رسول اللہ کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے، اور صحابہ کرام کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے،
اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت اور عنایت کا وسیلہ ہے، کیونکہ ہم ان کا وسیلہ اسی لیے تو ڈال رہے ہیں کہ ان پر رب کی رحمت ہوئی ہے، تو گویا کہ ذات نہیں اللہ کی رحمت وسیلہ بن رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک دوسری وضاحت لازمی طور پہ ذہنوں میں ہونی چاہیے، جیسا کہ حج و عمرہ پہ جو دوست جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے کتاب ملتی ہے عقائد اسلامیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اب وہ جن کی بھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے بعض اہل تصوف کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تدبیر کائنات اور دنیا کے نظام میں اللہ کے ساتھ وہ ہاتھ بٹاتے ہیں اور وہ اپنے ان معبودوں کو اوتاد، اغواس اور اقطاب وغیرہ اور دوسرے خود ساختہ ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ربوبیت میں بدترین شرک ہے۔ اللہ ہو کہتے ہیں جب یہ ہمارے دوست یعنی ہمارے اب دیکھیں ہم کتنے مظلوم ہیں، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں وسیلے کے بارے میں، ہم سے نہیں پوچھا جا رہا کہ بھئی تم کیا مانتے ہو، نہیں 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 نہیں، ایک کتاب لکھی جا رہی ہو، کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے لکھ کے کہ تم کیا مانتے ہو، دعائی خدا کی۔ اب میں عقیدہ رکھتا ہوں، مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا۔ اکابرین 14 صدیوں میں امتیں اور آگے چل کے انشاءاللہ قرآن حدیث اور 1400 سال کے ائمہ محدثین کے نظریات اس پر میں لاؤں گا۔ آج تو صرف میں وضاحت عقیدے کی کر رہا ہوں، عقیدہ ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے۔ ہم سے نہیں پوچھا جاتا کہ جی آپ وسیلہ کے بارے میں کیا مانتے ہیں، یا امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، یا ان سے پیچھے دیگر محدثین امام ابن حجر عسقلانی یا علامہ ذہبی، ان بڑے محدثین نے 14 صدیوں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ نہیں نہیں، کہتے نہیں ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ یعنی ہم کتنے مظلوم ہیں اس دنیا میں، ہمارا عقیدہ بھی ہمیں بیان کرنے کا حق نہیں، وہ بھی ہم سے چھین کے ہمیں ہمارا عقیدہ خود بتایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے لکھ دیا کتاب میں کہ یہ عقیدہ مانتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے، حضور مولا علی کے وسیلے سے دعا قبول کر لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر انعاموں کا روب پڑ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دیگر انبیاء میں سے کسی نبی کا یا کسی رسول کا یا کسی صحابی کا یا ائمہ اہل بیت اطہار میں سے کسی کا یا کسی صالحین اولیاء اللہ میں سے کسی ذات کا وسیلہ ڈالوں گا تو اللہ کی ذات پر روب پڑ جائے گا اور اس کو دعا قبول کرنی ہی پڑے گی۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے وہ پکا بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا عقیدہ توحید کے اندر یہ صراحتاً غلط فہمی ہے جو اس کو بے ایمان کر دے گی۔ اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، کسی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم نے نام اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کا لیا ہے تو اللہ کو دعا قبول کرنی ہی پڑے گی، مجبوری نعوذ باللہ بن جائے گی اور اللہ پر رو پڑ جائے گا ان ناموں کا اور وہ دعا قبول ضرور کر کے چھوڑے گا۔ نعوذ باللہ، ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں جن کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اور جب ہم تیری بارگاہ میں ان کا نام لیں گے تجھے ان کے نام کے سبب پیار آ جائے گا اور ان کی محبت کے سبب اپنی رحمت کے ساتھ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور تیسری وضاحت اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ کام اللہ کرے گا، دعا اللہ قبول کرے گا، اور ہم دعا بھی صرف اللہ ہی سے کرتے ہیں، اور نام انبیاء صالحین کا صرف وسیلہ ہوتا ہے اس قبولیت کا۔ چوتھی بات اس کے اندر یہ قابل غور ہے، اگر کوئی بندہ اپنی دعا میں لفظ وسیلہ نہ بولے تو قطعاً ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی دعا ہوتی ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے دل میں یہ اعتقاد ہے اللہ میں تیرے حبیب سے محبت کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں، تو اپنے حبیب کے طفیل، تو نے جو اپنے حبیب پہ کرم فرمایا، تو جو ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ ہم سے جو محبت کرتے ہیں، تیری جو رحمت ہے ان پر، اس کے وسیلے سے وہ دل میں اعتقاد اس وسیلے کا رکھے ہوئے ہے اور زبان سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعا بھی عند اللہ قبول ہی قبول ہوگی۔ تو وسیلے کا لفظ زبان سے ادا کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے اور جائز ہے، فرض واجب کو لازمی نہیں ہے کہ مانگنا ہی پڑے گا تو قبول ہوگی، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ حضرت علامہ شیخ محمد علوی مالکی اپنی کتاب المفاہیم میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم اللہ کے ہاں وسیلہ پیش کرتے ہیں تو انسان جب وسیلہ پیش کرتا ہے در حقیقت وہ یہ کہتا ہے یا ربی انی احب فلانا، اے اللہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، مثلا تیرے پیارے محبوب سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، واعتقد انہ یحبک، اور میرا اعتقاد ہے کہ اللہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، وہو مخلص لک، اور وہ تیرا بندہ تیرا پیارا حبیب
تیرے ساتھ مخلص ہے، خالص تیرے دین پر عمل کرنے والا اور تیرے دین کی اشاعت فرمانے والا وہ بندہ ہے۔ وَيُجَاهِدُ فِي سَبِيلِكَ، تیرے راستے میں کوشش کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ تُحِبُّ اللَّهَ، تو بھی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی جس کا بھی وسیلہ پیش کریں۔ مثلا ہمارا ایمان ہے اللہ تیرے حبیب تیرے محبوب ہیں، تو نے کائنات کی رشت و ہدایت کے لیے انہیں مبعوث فرمایا اور بھیجا ادھر، اور تو اپنے حبیب سے بڑا پیار کرتا ہے، تیرے محبوب تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنْهُ، تو اپنے حبیب سے راضی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، فرمایا اللہ مجھے اذن شفاعت دے گا، جب کسی کو نہیں ملے گا مجھے ملے گا، میں بخشواؤں گا اپنی امت کو سب سے پہلے، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، حوض کوثر سے میں جام پلاؤں گا، سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ یہ حضور خود ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں ساری۔ اللہ تو اس سے راضی ہے اپنے حبیب سے۔ فَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَحَبَّةٍ لَهُ، میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں اس محبت کا جو تو محبت اس بندے سے فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ وَبِاعْتِقَادٍ فِي أَن تَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا، اور میرا عقیدہ ہے کہ تو اس بندے کے پر جو تو نے رحمت کی اور اس بندے سے جو تو محبت فرماتا ہے اس کے وسیلے سے اللہ تو میرا یہ کام کر دے گا۔ کام اللہ نہیں کرنا ہے، کام دعا قبول اللہ نے کرنی ہے، لیکن ہم جو وسیلہ پیش کر رہے ہیں ذات کا، تو وہ در حقیقت ذات میں رحمت، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا یہ پنہاں ہے، اور وہ وسیلہ بن جاتی ہے دعا کی قبولیت کا۔ اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو در حقیقت جدھر سے بھی اس بات کو گھما کر لائیں، در حقیقت بات اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی ان پر عنایت پر آ کے ٹھہرے گی، حقیقت میں وسیلہ وہی بنے گی۔ لہٰذا یہ ایک بالکل چھوٹی سی ایک وضاحت تھی، ہم جو عقیدہ ہمارا وسیلہ کے بارے میں کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمارے جن دوستوں نے غلط فہمیاں پال رکھی ہیں یا انہوں نے اس سے کیا سمجھا ہے، وہ اس کے دلائل میں آگے لاؤں گا۔ انہوں نے کہا زندہ، اور یہ ہمارے دوست کو 40 دن جو کورس کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں زندہ کا جائز ہے اور مردہ کا جائز نہیں ہے، جو دنیا سے چلے جائیں۔ قرآن، حدیث، اور پھر اس کے بعد 14 صدیوں کے ائمہ محدثین، 3 پارٹس کے اندر اس کا علیحدہ نشستوں میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔